نبی تو نہیں آئے گا لیکن اللہ کوئی ہادی بھی نہیں بھیجے گا. ہے بھائی کہیں کہا قرآن مجید کے اندر کیا کوئی ہادی نہیں آئے گا؟ کہا خاتم النبیین ہے رسول. ختم نبوت ہوا ہے، ختم رسالت ہوا ہے، ختم ہدایت تھوڑی ہوا ہے. ہاں ختم ہدایت ہوا ہے بھائی، بتائیں نا. جوان بیٹھے ماشاء اللہ باشعور پڑھے لکھے لوگ، ختم ہدایت نہیں ہوا. ہدایت اللہ کی ایسی سنت ہے، ایسا اٹل قانون ہے کہ جو کبھی نہ منقطع ہوتا ہے نہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر ایکسپائری ڈیٹ ہدایت کی ہوتی تو پھر محترم ہم کہتے دین ناقص ہے. دین تو ہدایت کے لیے ہے. کتاب خدا نعوذ باللہ ناقص ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہدی للناس اور ہدی للمتقین بھی ہے. یہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے تا قیام قیامت. آنے والے انسانوں کو یہ کتاب خدا قرآن مجید ہدایت دیتی رہے گی. تو اگر ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو نعوذ باللہ یہ کتاب بھی ناقص ہے، دین بھی ناقص ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں دین سے راضی ہوں، دین کامل ہو چکا ہے، نعمتیں تمام ہو چکی ہیں، لہذا دین کامل ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، لیکن یہ دین ایکسپائر نہیں ہوگا. یہ قرآن کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا، یہ دین کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا. دیکھو ختم نبوت ہو رہا ہے، ختم ہدایت نہیں ہو رہا. اب نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن محمد کے بعد اس کے 12 نشین جانشین تا قیام قیامت ہدایت کے لیے آتے رہیں گے. اللہ نے زمانے کے لیے ہدایت کی، اللہ حجت تمام کرتا رہے گا ہر زمانے میں انسانیت کے لیے. کتاب خدا اکیلی کافی نہیں ہے. ذہن محترم پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، کتاب خدا اکیلی کافی ہے. ذہن محترم اللہ کا قرآن کیا اکیلا ہدایت دینے کے لیے کافی ہے؟ وہ جو تاریخ میں کچھ لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کہا نہیں حسبنا کتاب اللہ. اور آج بھی بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اتفاق ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. وہ قرآن کو سب کچھ سمجھتے ہیں. بھائی قرآن ہمارے لیے بھی سب کچھ ہے، لیکن جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا اور جس نے قرآن نازل کیا اسی نے کہا کہ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے جب تک قرآن کے پہلو میں اطرت نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے جاری کروایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری عطرت اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کہ دیکھو جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو جن لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے پر اپنے غضب کا اظہار کیا. تاریخ جن کے سامنے ہے، رسول نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا. قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میں تمہاری یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا. اتنا برا لگا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. میں نے اہل سنت کی 6-7 مصادر کے اندر دیکھا ذہن محترم کہ کم از کم رسالت مآب نے اپنی حیات مبارکہ میں 7
7 مقامات. اور جو ہم کہتے ہیں حدیث غدیر اور خطبہ غدیر، شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے خطبہ غدیر میں قبل اس کے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کرتے، اس سے پہلے حدیث ثقلین کی تلاوت فرمائی. کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عبرت اہل بیت. یہ خطبہ غدیر کے اندر بیان کیا. گرامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، اور اس وقت میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کاغذ قلم لا دو، ایک ایسی چیز لکھ دوں گا کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یہ جو جملہ ہے نا لن تضلوا بعدی ابدا، اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہی جملہ کھٹک گیا. سمجھ گئے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لکھنا چاہتے ہیں، لہذا کہا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کا. یہ تاریخ ہے، یہ مسلم تاریخ ہے، اسے سب نے لکھا. اور اس سے بڑی مصیبت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اور نہیں ہو. یہ مصیبت کا واقعہ ہے، یہ مصائب ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نگرانی اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کا ایک ایسا تسلسل قائم کر رہا ہے آنے والے انسانوں کے لیے کہ کسی زمانے کا کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک ہادی نہیں ہے. اب بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سامنے معصوم نہیں ہے، پردہ غیب ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور اس بد نصیبی کا ذمہ دار نہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ حجت خدا، نہ قرآن اس کا ذمہ دار ہے، نہ سنت اس کی ذمہ دار ہے. اس کے ذمہ دار امت مسلمہ ہے، اس کے ذمہ دار امت رسول ہے، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت سے پہلو تہی کی، جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا تھا نگرانی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور سازش کرنے والے لوگوں کی سازشوں کو برملا ہونے سے روکا، سازشوں کو کامیاب ہونے دیا، سستی کا مظاہرہ کیا، بزدلی کا مظاہرہ کیا، 4 روز کی دنیا سے چمٹ گئے، آخرت کو بھلا بیٹھے، رسول کی وصیت کو بھلا بیٹھے. اللہ محترم آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ کس قدر صریح طور پر صراحت کے ساتھ صحیح حدیث، متواتر حدیث، جس کا کوئی منکر علی، بڑے سے بڑا منکر علی ہو، وہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکا. اور وہ حدیث غدیر ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ بھی آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں. ابھی تک علی کو مولا کہنے پر پابندی تھی. علی کو مولا کہنے پر غیر علنی پابندی تھی. اعلان نہیں ہوا تھا لیکن کہنا نہیں. کیوں نہیں کہنا؟ کیوں نہیں کہنا بھائی؟ علی کو مولا کیوں نہیں کہنا؟ اس بات میں ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اور متواتر حدیث کے تحت تمام مسالک
محققین، علماء، فقہاء، مجتہدین اسے قبول کرتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ رسالت امام نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، لیکن علی کو مولا نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ دیکھیے کس قدر گھبراہٹ، پریشانی ہے کہ اگر علی کو مولا کہہ دیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا جس جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، بس یہ کہنا پڑے گا کہ علی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام کے تمام صحابہ کے بھی مولا تھے، ازواج مطہرات کے بھی مولا تھے۔ جیسے کارڈز ہوتے ہیں، لائن سے کارڈز کو آپ کھڑا کر دیں، ایک کارڈ کو آپ دھکا دیں گے تو لائن سے 1000 کارڈ جو ہوں گے سب گرتے چلے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اس بات کو بہت سے لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر پہلا کارڈ گر گیا نا تو پھر آخر تک گرتا چلا جائے، اس لیے علی کو مولا ہی کیوں نہیں؟ جو ہے نا سر محترم، کہہ گیا مولا تو علی کو مولا ہی کیوں کہہ دیا؟ اگر علی کو مولا کہہ دیا تو پھر یہ ایسا ڈومینو ہے کہ پہلا پتا گرا تو سارے پتے گرتے چلے جائیں، پھر بہت سے عقائد کا اقرار و اقبال کرنا پڑے گا، بہت سی تاریخی حقیقتوں کو ماننا پڑے گا، بہت سی حدیثوں کی جو غلط تعبیریں کرتے تھے انہیں ان کے مطابق ماننا پڑے گا، جو کالے کپڑے پہننے والے ہیں ان کے مطابق ماننا پڑے گا، ان کے مطابق ماننا پڑے گا جو حسین کے عزادار ہیں۔ تو جو یہ کہتے آئے اور ہم انکار کرتے آئے تو وہ ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ تو پہلا کارڈ ہی نہ گرنے دو، پہلا کارڈ گرا تو آخر تک گرتا چلا جائے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا سامعین؟ یہ ہے ماجرا، یہ ہے مسئلہ۔ اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہدایت کے سامان میں، ہدایت کے نظام میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی پیروی کرو۔ صادقین کون ہے انسان محمد؟ اچھا میں سورہ بلاد کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کر دوں، یہ سورہ توبہ یا سورہ بلاد یہ بڑی امپورٹنٹ سورہ، ہر سورہ امپورٹنٹ ہے، ہر آیت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ اس پہلو سے امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کفار سے برات کا اظہار کیا گیا، اسی لیے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اللہ کرام؟ اس لیے نہیں ہے کہ برات من اللہ ورسولہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اپنی رحمتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن سورہ توبہ اور سورہ برات میں اپنی رحمت کا نہیں بلکہ اپنے غضب کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ خود پرستوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے لہذا اللہ اعلان بیزاری کر رہا ہے، اعلان بیزاری کر رہا ہے جن سے، خود پرستوں سے، وہ جو خدا کو اپنا رب نہیں مانتے، اپنا خالق نہیں مانتے،
بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو کافر ہیں، اللہ ان سے اعلان برات کر رہا ہے، اعلان بیزاری کر رہا ہے، اعلان علیحدگی کر رہا ہے. لہذا اس کو سورہ برات اس لیے کہا جاتا ہے، اور اسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور بھی نام ہے لیکن دو یہ مشہور ہے. توبہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اس کے اندر اعلان برات کیا مشرکین سے، وہاں انہیں توبہ کی دعوت دی. توبہ کی دعوت دی کہ اگر تم لوٹ آؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اس لیے سورہ توبہ کہا جاتا ہے. جان محترم، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی جو جوان یہاں بیٹھے ہیں، یہ پیغام دیتا جاؤں کہ میرے عزیز جوانوں، کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. بعض لوگ ہیں نا، بعض جوان، بعض کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، گناہ میں ملوث رہے، ایک بری عادت پڑ گئی کسی چیز کی، تو سمجھتے ہیں کہ بس اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا، توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اللہ مجھے ہدایت نہیں دے گا. کبھی یہ جوان ایسے نہ سوچتے ہیں. اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جب چاہے ہدایت دیتا ہے. جب تم اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، اللہ توبہ قبول کرے گا، اللہ تمہیں ہدایت دے گا، اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا. اور آل محمد کے چاہنے والے صادقین کے چاہنے والے صادقین کی ولایت پر ایمان رکھنے والوں کو کہتا ہوں، اس زمانے کا صادق امام زمانہ علیہ السلام ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا اگر وسیلہ اختیار کروں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، اور اگر تم بڑے سے بڑے گناہگار ہو تو مولا کی رسی کو تھامو، زمانے کے امام کی رسی کو تھامو. اللہ اس وسیلے کو کبھی رد نہیں کرے. ویسے امام زمانہ بھی ہمارے درمیان بڑے مظلوم ہیں. اللہ نے بریکٹ میں ایک بات کرتا ہے، مولا علی کو تو ہم یاد کرتے ہیں، امام حسین کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات امام زمانہ کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ وقت کا علی امام مہدی ہے، وقت کا حسین امام مہدی ہے، وقت کا امام جعفر صادق امام مہدی ہے. وہ وارث ہے 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا بھی وارث ہے، ان کی رسالتوں کا بھی وارث ہے، اور 4 معصومین کی عصمت کا تنہا وارث امام مہدی ہے. لبیک یا حسین کہنا چاہیے، لیکن لبیک یا اس وقت میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. ایسے بہتر انداز سے بات کریں نا مولانا. وحی نازل ہوئی کہ اے محمد، سورہ برات کا اعلان کرنا ہے، سورہ برات کی ابتدائی آیات کو پڑھ کر سنانا ہے ان مشرکین کو. بہت اہم ڈیوٹی ہے. ابھی تک حج ویسے ہی ہوتا ہے، سن 9 ہجری تک جیسے پہلے مشرکین کرتے تھے. مسلمان اپنے حساب سے کرتے تھے، مشرکین اپنے حساب سے کرتے تھے. گرامی انتہائی خطرناک ڈیوٹی تھی، اور اس میں جان بھی جانے کا خطرہ تھا. لہذا اللہ کے رسول نے جب اللہ کا حکم سنا تو اس وقت سورہ برات کی آیات تھما کر کسی ساتھی کو روانہ کر دیا.
اور کہا کہ ان آیات کی تلاوت آپ نے مشرکین کے سامنے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بس یہ ساتھی جب مکے کے نزدیک پہنچا تو اس وقت میں جبریل کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل وحی لے کر آئے۔ شیعہ سنی دونوں نے لکھا، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے وحی نازل کی کہ اے محمد یاد رکھنا سورہ برات کی آیات کی تلاوت کا شرف مشرکین کے سامنے یا تمہیں کرنا ہے، تمہیں حاصل کرنا ہے، یا وہ شخص جو تمہاری اہل بیت میں سے ہو، جو تمہارے اہل بیت میں سے ہو، تمہارے گھر سے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایات کے مطابق ذات محترم اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا کہ یا علی سورہ برات کی تلاوت کا کسی کو حاصل نہیں، یا تو تلاوت کرے گا یا تیرا بھائی علی ابن ابی طالب تلاوت کرے گا۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ حق علی ابن ابی طالب کو ہے۔ اور یہ واقعہ زنگرانی شیعہ سنی دونوں نے۔ اور جب وہ ساتھی مکے کے نزدیک پہنچے تب سارت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں مولا علی علیہ السلام کو اپنا ناقہ دیا اور کہا کہ علی اس پہ بیٹھ کر جائیے اور جا کر ان سے سورہ برات کی تلاوت آیات جو ہے وہ لے لیجیے، اور آپ نے خود جا کر اعلان کرنا ہے، وہاں جا کر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان ساتھی کے پاس پہنچے تو وہ گھبرا گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا میرے متعلق کوئی آیات تو نازل نہیں ہوئی؟ میرے متعلق کوئی آیات تو نازل نہیں ہوئی؟ بہرحال ذہن محترم تاریخ کو ویسے ہی بیان کرنا پڑتا ہے، کچھ ہمارے جوانوں کو بھی پڑھنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے تاکہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگے کہ بھائی ممبر سے اتنی ہی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ باتیں بول کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک طرف بھیجو محمد والے محمد۔ مولا علیہ السلام نے آیات سورہ برات کا اعلان کیا۔ بعض لوگوں نے البتہ یہ کہا کہ چونکہ جنگ تبوک ایک واحد جنگ ہے جس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو لے کر نہیں گئے، تو ہے نا مولا علی کو لے کر نہیں گئے، لہذا اللہ کے رسول نے علی کی دلجوئی کرنے کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے، چونکہ مولا بڑے پریشان تھے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر مجھے کیوں نہیں لے کر گئے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ بھی علماء نے مورخین نے لکھی ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشین کے طور پر علی کو چھوڑ کر گئے تھے، چونکہ علی کے علاوہ یہ گراں قدر ڈیوٹی کوئی اور انجام نہیں دے سکتا۔ باہر کفار تھے، اندر منافقین تھے، بڑے بڑے سرداروں کا قتل کیا تھا، تو علی کی دلجوئی ایسے کریں گے تو رسول اللہ انہیں موت کے منہ بھیج دیں۔ دیکھیں ذہن محترم کس قدر اللاجیکل انداز سے علی کی مخالفت کی جاتی ہے، علی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ علی کی فضیلت ہے نا، اسے تاریخ میں پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں پر چیزیں چھوڑوں گا، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عزت ہے۔ جو ظلم قرآن کے ساتھ ہوا ہے وہی ظلم فطرت کے ساتھ نہیں ہوا، جو ظلم قرآن کے ساتھ ہوا، قرآن بھی جلائے گئے اور اہل بیت کے گھروں کو بھی جلائے گئے، قرآن پر بھی تیر برسائے گئے اور
حضرات محترم، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام پر تیر برسائے گئے، کبھی حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور کبھی آل محمد کے افراد پر تیر برسائے گئے۔ یہ سرنوشت ہے آل محمد۔ مسجداروں، 2 محرم کو عام طور پر کربلا کے غروب کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تم سب یہاں رونے آئے ہو، جناب زہرا کو ان کے لال کا قرصہ دینے والوں، امام زمانہ کو ان کی جب کا قرصہ دینے والوں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ بیویوں میں جناب زہرا آتی ہیں، ثانیہ زہرا آتی ہیں، جہاں جہاں مجالس ادا برپا ہو، اور مردوں میں میرے وقت کا امام آتا ہے۔ اللہ جانے اس کے برابر میں میرے زمانے کا امام بیٹھا ہوا ہے۔ اب جیسے گنہگار کہا، یہ پاک ہستیاں کہا، لیکن چونکہ پاکوں کا ذکر ہے، یعنی اہل بیت کا تذکرہ ہے، حسین کا تذکرہ ہے، اس لیے آئے تطہیر کے وارث آیا ہے۔ بس حضراتوں، حسین کا راہوار چلتے 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 بس ایک سرزمین پہ جا کر ہوئے۔ میرے مولا نے عباس سے کہا، عباس ایک اور گھوڑا لاؤ۔ ایک اور گھوڑا لایا گیا، حسین اس پر سوار ہوئے، پھر چاہا گھوڑا چلے لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ جیسے علماء بیان کرتے ہیں 7 سواریاں بدلی لیکن گھوڑوں نے چلنے سے انکار کیا۔ بس ایک دفعہ حسین نے عباس سے کہا، عباس ذرا پاس بستی والوں کو تو بلا لو، پاس سے بستی والوں کو تو بلا لو۔ حضرات، بنی اسد کے لوگ آئے یا بستی والے آئے اور آ کر ایک دفعہ حسین نے اس جگہ کا نام پوچھنا چاہا کہ بستی والوں اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حضراتوں، کسی نے کہا کہ حسین اسے نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی اور نے کہا ہاں اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا ہاں شط الفرحات بھی کہتے ہیں۔ حضرات، حسین کچھ اور سننا چاہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آہستہ آہستہ آگے بڑھا، حسین نے ان سے پوچھا کہ اے بزرگ شخص، یہ بدلا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بس اس بزرگ نے کہا، حاضری کرب البلا، یہ کرب و بلا ہے۔ عزاداروں، بس میرے مولا حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور عباس سے کہا، عباس سواریاں بٹھا دو، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں دفن کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب کے ہاتھوں اللہ زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ بس ایک دفعہ حسین نے کہا کہ زمین کس کی ہے؟ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ زینب ابھی سواری پر سوار تھی نا زنیرانی۔ ایک دفعہ زینب نے اما فضہ کو بھائی کی طرف بھیجا۔ فضہ جب بھائی کے پاس آئی ہے، آ کر فضہ نے ایک عجیب جملہ کہا کہ میری شہزادی زینب کہہ رہی ہے، بھیا آپ ذرا میرے پاس آئیے گا، کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ عزاداروں، بس جب حسین زینب کے پاس پہنچے ہیں نا، کیا دیکھا؟ زینب سر پیٹ رہی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہاں سے چلے چلو، مجھے یہاں کی مٹی سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا بہن کیسی خوشبو؟ کہا بھیا تیرے خون
اور اس زمین کو خریدا گیا. حسین یہ چاہتے تھے کہ جب دشمن حملہ کرے تو پھر حسین کے گھر پر حملہ ہو. ایسا نہ کوئی کہے کہ حسین نے آ کر حملہ کیا. نہیں, زمین خریدی 60,000 درہم میں. اور اس کے بعد حسین نے کہا کہ اے بنی اسد کے لوگوں, میں تمہیں ہبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں, ہم قبول نہیں کریں گے. کہا نہیں, میں تمہیں ہبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. بس عزادار سنیں گے, زائرین امام حسین سنیں گے. حسین نے کہا دیکھو, پہلی شرط یہ ہے یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں, لیکن دیکھو کچھ ہی دیر کے بعد, کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں اس سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا. اس سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا. اور جب وہ اپنے کشتوں کو دفنا کے چلے جائے تو تم بھی ہماری لاشوں کو دفنا دینا. اللہ اکبر. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو, اگر ہمارے زائرین ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے پوچھتے یہاں پر آ جائے تو انہیں ہماری زیارت کا پتہ بتلا دینا, ہماری قبور کا پتہ بتلا دینا, اور انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا. میں کہوں گا مولا آج تک بنی اسد کے لوگ اور کربلا کے لوگ اسی طرح سے آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. کروڑوں کا مجمع ہے جو نجف سے کربلا مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے. مولا نہ کوئی پیاسا رہتا ہے, نہ کوئی بھوکا رہتا ہے, ہر جگہ رہنے کا انتظام ہے. ہائے وہ جو بے گوروں کفن جس کی لاش پڑی رہی, جو پیاسا مارا گیا, آج اس کی محبت میں کربلا والے کسی کو پیاسا نہیں چھوڑتے. عزاداروں, بس یہ منظر میں نے آپ کو بیان کیا نا. بس ایک دفعہ حسین نے ایک بنی اسد کے مردوں سے کہا, مردوں تم جاؤ لیکن عورتوں کو بھیج دینا, عورتوں کو بھیج دینا. عزاداروں,